سورۃ النساء کی آیت نمبر 94۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تمام معاملات کی خوب تحقیق کر لیا کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى، اور مت کہا کرو اس شخص کو جو تمہاری طرف السلام، سلامتی اور صلح کا پیغام بھیجے، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرنا چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو سن لو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، سو اب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کوئی شک نہیں تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا اللہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی انسانی جان کے تحفظ کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمان کی جان کے تحفظ کے ساتھ، کیونکہ اصل میں انسان مسلمان ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ انسان سارے ہی قابل احترام ہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکرائے۔ ہر انسان کی عزت اور احترام ہے، بالخصوص مسلمان کی عزت، احترام، اس کی جان مال کا تحفظ، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں، جیسا کہ پہلے بھی قتل کرنے والے کے لیے سزائیں بیان کی ہیں، اس میں بھی ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ بالخصوص ابتدائی اسلام میں یا آج بھی جہاد کے راستے میں جب انسان جاتا ہے، وہاں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دارالکفر میں رہتا ہے، اسلام قبول کر چکا ہوتا ہے، لیکن کافروں کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ادھر سے اسلامی لشکر گیا، اس کو خوشی ہوئی کہ ہمارے مسلمان بھائی آ گئے، اب اس نے ان کو بتانے کے لیے کہ میں بھی مومن ہوں، میں بھی مسلم ہوں، کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ چونکہ رہتا یہیں پہ ہے، اب پتہ نہیں یہ کس نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو پتہ نہیں یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔
تو اس معاملے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ کسی کا اندر دیکھو کیا ہے کیا نہیں۔ جب اس نے ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا تو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس کی جان مال عزت محفوظ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ رہی یہ بات کہ پتہ نہیں اس نے اندر سے پڑھا ہے یا اوپر سے پڑھا ہے، تو اللہ پاک فرماتے تم بھی تو ایسے ہی تھے پہلے، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے ایمان کا اظہار کیا، ہم نے احسان کیا، تمہارے کلمے کو قبول کر لیا، تو لہٰذا اب تم بھی، تمہارے سامنے کوئی ایسے کلمہ پڑھے تو اس کے کلمے کو قبول کر لیا کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکا دکا واقعات کچھ ایسے ہوئے تھے کہ بعض جگہ پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین گئے اور وہاں کسی نے ایسے ہی کلمہ پڑھا، انہوں نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا۔ ایک واقعہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، ایک واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے حضرت مقداد کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ کسی علاقے میں گئے ہیں لشکر کے ساتھ، تو ایک کافر جس نے حملہ کیا اس کا حملہ روکا ہے، اور پھر حملہ روک کے جب اس پہ حملہ کیا تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ان کا خیال یہ ہوا کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اندر سے کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ انہوں نے اس کو پھر بھی قتل کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ چھوڑ دیتے اس کو۔ تو معاملہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ قتل نہ کرتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، اوپر سے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا، اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کرے گا تو قیامت کے دن جب وہ اپنا خون آلود جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھتا ہوا پیش ہوگا، تیرا کیا بنے گا اس وقت، کیا کرے گا تو اس وقت۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ دہرائے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، کہ یہ میرا گناہ جو ہے وہ دھل جاتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، غلطی سے ہو گیا، قتل خطا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ظاہراً بھی کوئی کلمہ پڑھے تو اس کو چھوڑ دیا کر، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے ایک علاقے میں ایک لشکر گیا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، کہیں پہلے سے وہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن اس نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اب جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے اعلانیہ کلمہ پڑھا، لیکن انہوں نے خیال کیا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی بکریاں، اس کے پاس بکریاں تھیں، ان کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں بھی اپنے قبضے میں لے لی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا بھی اظہار کیا، بکریاں بھی جن کی تھیں ان کو واپس کی، اور ان کے یوں کہہ لیں کہ ان کی دیت یا جو بھی اس کا بنتا تھا معاوضہ وہ بھی ادا کیا گیا کہ یہ غلطی سے ہوا ہے۔ بہرحال ایسے واقعات میں اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو بھی کلمے کا اظہار کرے
اس کے اندر کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تم ظاہر کے مکلف ہو، ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے مال جان عزت کی حفاظت کرو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو۔ ضربتم اس کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، مثال بیان کرنا بھی، یہاں اس کا معنی ہے سفر کرنا، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کا سفر ہے۔ فتبینوا، ایسی صورت میں تمام معاملات کی جانچ پڑتال اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یہ تحقیق کرنا صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مقام پہ رہتے ہوئے بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بلا تحقیق ایکشن نہیں کرنا چاہیے، اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے معاملہ ہے کیا۔ سفر کی بات اس لیے کی کہ مقام پہ تو عام طور پہ انسان دوسروں کو جانتا ہی ہوتا ہے کون کیا ہے، سفر میں پتہ نہیں ہوتا کون کس حیثیت کا ہے، اس لیے خاص طور پہ سفر میں فرمایا ایسے معاملات کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص تمہاری طرف سلام کرے، کہتے ہیں چرواہے نے السلام علیکم کہا تھا، اس سے مراد سلام سے السلام علیکم، یعنی یہ سلام کرنا ہی نشانی ہے کہ وہ مسلمان ہے، یا سلام سے مراد صلح کا پیغام ہے، تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجتا ہے، تو اس کو یوں نہ کہو لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، تمہیں کیا پتا وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، تم یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، چونکہ وہ بکریاں لی گئی تھی، اس کو اللہ پاک نے فرمایا دنیا کا مال چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بڑی بڑی غنیمت کے مال ہیں، بڑے کثیر منافع ہیں، اس پہ نظر نہ رکھو، اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا تو چھپ کے کلمہ پڑھتے تھے، اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں قوت دی، آج تم علی الاعلان ایمان اور اسلام کا اعلان کر رہے ہو، تو دوسروں کو بھی موقع دو، اگر وہ چھپ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو مسلمان ہی سمجھو۔ فتبینوا، لہذا سارے معاملے کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں میرے عزیز دوستو ایک بات اور سمجھ لیں، اس آیت مبارکہ کے ظاہری مفہوم یہی ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن اس سے کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مرزائی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، مرزائی بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی کہ کسی اسلام کا اظہار کرنے والے کو کافر نہ کہو، اندر کو تم نہیں جانتے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنا صرف اسلام ظاہر کرے، اسلام کے خلاف کوئی اور بات ظاہر نہ کرے۔ مرزائی اسلام ظاہر کرتے ہیں، اسلام کے اظہار کے ساتھ ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، تو جب دین کی کسی ایک بات کا کوئی انکار کرے تو پھر صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ظاہر میں تو مسلمان ہے، انکار جب اس کا سامنے آ گیا تو پھر انکار کے بعد اسلام تو نہیں رہے گا۔ یہ تو اس شخص کا ہے کہ جو کوئی کسی بات کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کا انکار نہیں، قیامت کا انکار نہیں، قرآن کریم کا انکار نہیں، ختم نبوت کا انکار نہیں، دین کی کسی بھی بات کا انکار نہیں ہے اور اسلام ظاہر کر رہا ہے۔ اب تو ہم اندر دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں، جھانکنے کے مکلف نہیں، کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے اللہ کے سپرد کریں۔ اسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ہم کسی بھی قبلے کی طرف منہ کرنے والے کو کافر نہیں کہتے. جو قبلے کی طرف منہ کرتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے. یہاں بھی مقصود یہی ہے کہ جو کسی بھی دین کی بات کا انکار نہیں کرتا اس کو ہم کافر نہیں کہتے. اگر کوئی کسی بات کا واضح انکار کر رہا ہے تو پھر اس انکار کے ساتھ تو جتنا مرضی وہ کلمہ پڑھتا رہے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. ایک بندہ کہتا ہے جی میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں میں قیامت کو بھی نہیں مانتا تو کیا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں لیکن میں قرآن کو نہیں مانتا تو کیا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں ساری دین کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں لیکن میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو کیا مسلمان سمجھا جائے گا؟ تو اعلانیہ کافر ہے. تو مرزائیوں کا یہی حال ہے. یہاں جو آیت مبارکہ میں مقصود ہے وہ ہے جو کسی بھی دین کی بات کا انکار نہیں کرتا پھر وہ کلمہ ظاہر کر رہا ہے تو ہم اندر جھانکنے کے مکلف نہیں ہیں کہ اندر اس کے کیا ہے. لہذا ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے اسی بات پہ ہمیں مسلمانوں کو مجھے آپ کو تمام قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی کہ اگر ایک بندہ اپنا اسلام ظاہر کر رہے اور اس سے کسی بھی قسم کی کفریہ بات کا اظہار نہیں ہو رہا تو اندر جھانکنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اس کے ظاہر پہ اس کو مسلمان سمجھو. کیونکہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. لہذا باقی معاملات اس اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ہر مسلمان کی عزت احترام اس کے مال اور جان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا هب لنا من أزواجنا